لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ہوا اہلہ مستحقہ، لک الحمد یا رب من ذا الذی انعمت علیہ واولیتہ مثل ما اولیتنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد مقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات جو تھوڑا پیچھے ہیں سامنے آ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ صاحبزادے آپ ادھر آ جائیں۔ انشاءاللہ مجلس اپنے پورے تلازمات اور پورے مقدمات کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، چونکہ تلاوت بھی ہوئی، پیشخوانی بھی ہوئی، اور بہت ہی متاثر کن انداز میں سوزخوانی بھی میر طالب عباس صاحب نے فرمائی۔ مولا ان کے خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے، اس مجلس کا مقدمہ اس لیے مضبوط ہے کیونکہ اذان کے بعد مسجد میں بہت سے مومنین، بہت سے عزادار حضرات نے نماز بھی ادا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز مقدمہ اعضاء ہے، اس کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ ابتدائے کلام میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میں اس وقت شدید بخار کی کیفیت میں ہوں اور طبیعت نہیں صحیح ہے۔ آپ میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں اور بآواز بلند نعرہ صلوات فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی معین وقت میں یہ گفتگو اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے گی، لیکن کچھ منتشر معروضات میرے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ آپ کی معتبر سماعتوں تک اسے منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو میری آواز جو نوجوان سن رہے ہیں، جو خاص کر کے جلوس کے رضاکار حضرات ہیں، جو کام سے فارغ ہو گئے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ مجلس جو جلوس سے پہلے ہوتی ہے، یہ جلوس کا مقدمہ ہوتی ہے، اور ہر مقدمہ جو ہے اس جلوس کی یعنی اس چیز کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ تو بہرحال جو نوجوان میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لائیں، اور مجلس کا آغاز باضابطہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے بہت سے بزرگ جو ابھی تک صدر مجلس میں تشریف فرما رہتے تھے، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ
دائے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اور یہ کارواں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو کل تک ہمارے درمیان تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جو بزرگ زندگی بھر مجالس میں اور عزائے حسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں اور مجلس کی زینت بنتے رہے ہیں، ہم انہیں یاد کریں، ان کو فراموش نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینی پیغام جو ہے، حسینی درس یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ تو وہ جو مومنین ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں، بالخصوص دکن دادا سید اولاد حسین صاحب، سید محمد حسین صاحب، اور ابھی کل پرسوں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، رابعہ صاحبہ مرحومہ، اور مقبول حسین ابن فدا حسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ باواز بلند نعرے سے انشاءاللہ چند کلمات خیر میں اضافے کے لیے اور یہاں پر بیٹھے مومنین کی درازی عمر کے لیے ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے اس وقت بخار مجھے ہے، میری طبیعت عجیب سی ہے، لیکن یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت وقت کے حساب سے، موسم کے حساب سے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ذرا سا موسم بدلا، ذرا سے وقت کا مزاج بدلا، انسان کی طبیعت متاثر ہونے لگتی ہے، اس پہ وقت اثر انداز ہونے لگتا ہے، بہت دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ دیکھیں بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بزرگی، موسم بدلا، طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، آدمی پریشان ہو گیا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے جو وقت کے سرد و گرم کے حساب سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سلام ہو حسین پر کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ کائنات کی پیشانی پر حسین اس روشن سورج کا نام ہے کہ جس پہ نہ طبیعت کا اثر ہوتا ہے، نہ مزاج کا اثر ہوتا ہے، نہ موسم کا اثر ہوتا ہے، نہ وقت کا اثر ہوتا ہے، نہ وقت کی رفتار کا اثر ہوتا ہے، بلکہ حسین اسے کہتے ہیں کہ جو موسموں کو بدل دے، جو طبیعت کو بدل دے، جو مزاج کو بدل دے، جو وقت کو بدل دے اور وقت کی رفتار کو بدل دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے حسین کہتے ہیں، جو کسی وقت کا پابند نہیں، جو گردش لیل و نہار کا پابند نہیں، حسین۔ اس لیے کہ ہم وقت کے پابند ہیں، وقت کی رفتار سے ہماری زندگی گزرتی ہے، ہمارا مزاج وقت اور اس کی مصلحت کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن حسین کا مزاج وقت اور اس کی مصلحت سے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ خالی لفاظی نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ اگر حسین وقت کی رفتار سے بدل جاتا تو وہ حسین نہ رہتا، اسے ہم حسین نہ کہتے۔ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حسین کسی وقت کا پابند نہیں ہے، ہم وقت کے پابند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ہم موت کے بھی پابند ہیں، زندگی کے بھی غلام ہیں، موت کے پابند ہیں۔ حسین نہ زندگی کا غلام ہے نہ موت کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین موت کے سینے پہ چڑھ کر آنوں کے سنا کے آسمان سے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ تو یہ حسین ہے۔ اچھا، حسین ایک آفاقی شخصیت کا نام ہے، ایک لامتناہی سلسلے کا نام ہے حسین۔
جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اور ہم انسانوں کا کیا مسئلہ ہے کہ جس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں بطور خاص جو ہمارے نوجوان دوست ہیں انشاءاللہ مجھ سے ہم آہنگ رہیں تو کچھ باتیں میں عرض کروں گا. ہمارا عالم کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو یہ کہیں ہماری ہے تو ہماری نہیں ہوتی. مطلب ہم نے کہا کہ یہ ہمارا بچپن ہے تو وہ آپ کا بچپن نہیں رہا, وہ دھوکہ دے دے گا. آپ نے کہا یہ ہماری جوانی ہے, فلاں صاحب کی ہماری جوانی ہے, وہ جوانی نہیں رہی. کہا یہ ہماری ضعیفی ہے, ضعیفی نے دھوکہ دے دیا. کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا گھر ہے, تو آپ کا وہ گھر نہیں رہا. کچھ دن کے بعد کسی دوسرے کے کنٹرول میں چلا جائے گا, کسی کے دستے تصرف میں چلا جائے گا. آپ نے کہا یہ ہماری اولاد ہے, آپ نے کہا یہ ہماری اولاد ہے, تو آپ کی وہ اولاد نہیں رہے گی, اسے فنا ہو جانا ہے, اسے ختم ہو جانا ہے. آپ نے اپنی اولاد کو ہماری اولاد کہا, یہ اپنی اولاد کہا تو وہ ختم ہو گئی. آپ نے بچپن کو اپنا بچپن کہا, وہ ختم ہو گیا. آپ نے اپنی دولت کو اپنی دولت کہا, وہ دولت ختم ہو گئی. آپ نے اپنی شہرت کو اپنی شہرت کہا, وہ شہرت ختم ہو گئی. ایک وقت کے بعد وہ شہرت ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہ یہ ہمارا خاندان ہے, تو وقت کے حساب سے خاندان میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, تو وہ آپ کا خاندان نہیں رہا. آپ نے یہ کہا کہ ہمارا کھیت ہے, تو وہ آپ کا کھیت نہیں رہا. تو آپ کی جس چیز کو آپ نے اپنے ذات سے منسوب کیا, اپنی ذات سے منسوب کیا اور یہ کہا یہ ہماری ہے, یہ ہماری ہے, ہماری شہرت, ہماری عزت, ہماری دولت, ہمارا منصب, ہماری حکومت, ہماری زمین, ہماری جائیداد, بہت توجہ چاہتا ہوں, ہماری جائیداد. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ سب ختم ہو گئی. آپ کی دولت بھی ایک وقت پہ ختم ہو گئی, آپ کی شہرت بھی ختم ہو گئی, آپ کا پیسہ بھی ختم ہو گیا, آپ کا روپیہ بھی ختم ہو گیا, آپ کا سماج میں جو اسٹینڈرڈ تھا وقت اور حالات کے حساب سے وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی انسان نے جس چیز کو اپنا کہا, جس چیز کو اپنی ذات سے منسوب کیا, وہ فنا ہو گئی. یہاں تک کہ زندگی بھی تھی, زندگی کو اپنی زندگی کہا, اس پہ زندگی پر گھمنڈ کرتا رہا, اس پہ غرور کرتا رہا, لیکن وہ فنا ہو گئی. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جا رہی ہے تو کوئی ایک ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی شہرت کو, اپنی عزت کو, اپنی دولت کو, اپنے مان سمان کو, اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو, اپنی وراثت کو, اپنی عزا کو, اپنے جلوس کو, اپنے علم کو, اپنے عزا خانے کو, اپنے بچوں کو, اپنے پریوار کو, اپنی زندگی کو, اپنے وقت کو, اپنے حالات کو کسی ایسی شخصیت سے منسوب کر دیا جائے کہ جو زندگی میں نہ زندگی میں فنا ہو اور نہ مرنے کے بعد فنا ہو. بھائی کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے نا, کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, کوئی ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی فانی چیزوں کو اس لافانی شخصیت سے منسوب کر دیں تو ہمیں فنا ہونے کا, ہمارے دل سے فنا ہونے کا خوف ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنے فنا ہو جانے کا, اپنے مٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے نا, ہر آدمی کو اپنے فنا ہو جانے کا, اپنے مٹ جانے کا, اپنی شہرت کے چلے جانے کا, اپنے دولت کے ختم ہو جانے کا ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج میں جوان ہوں تو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری پکڑ لے کہ میری جوانی ختم ہو جائے. میں ضعیف ہو گیا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہے موت کی دسترس میں آ جاؤں, موت کا فرشتہ آئے اپنے شکنجے میں گرفتار کرے اور راہی ملک عدم کر دے. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا, کوئی ایک ایسا راستہ تو, نوجوان کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے نا, کوئی ایسی سبیل تو ہونی چاہیے کہ جس چیز سے جانے کا خوف ہمیں پیدا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے, دنیا کی بہت سی چیزوں کو دیکھ لیے, جس چیز کو ہمیں جانے کا خوف ہوتا ہے, مطلب پیسہ بینک میں کیوں جمع کرتے ہیں,
بھائی وہاں محفوظ رہے گا، وہاں جمع کر دیا کہ محفوظ رہے گا، لیکن ایک مدت تک محفوظ رہے گا نا. تو ہماری جو قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے، جس کے لیے ہر پل ہم بے چین رہتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے، ہم سب کو مل کر ہم سب کو چاہیے کہ مل کر کوئی ایسا راستہ تلاش کریں کہ ہم اپنی فانی زندگی کو، ہم اپنی فانی دنیا کو، ہم اپنی مٹ جانے والی دنیا، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اپنی مٹ جانے والی دنیا کو، اپنی تباہ ہو جانے والی دنیا کو، اپنی خراب ہو جانے والی دنیا کو کسی ایسی شخصیت سے منسوب کر دیں، کسی ایسی ذات سے منسوب کر دیں کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہو، جس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ اگر ہم اس سے متمسک ہو جائیں، اگر ہم اس میں اپنے کو فنا کر دیں تو ہماری بقا کا وہ ضامن بن جائے. اور بات کو آسان کر دوں، آپ نے ایک گلاس پانی لیا، اسی ایک گلاس پانی کو آپ نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا تو پانی کا وجود تو ختم ہو گیا، پانی زمین میں جذب ہو گیا. اب ہم یہ چاہیں کہ اس پانی کو ہم محفوظ رکھیں، وہ پانی ہمارا جو محفوظ رہے، تو کیا کریں گے؟ اس قطرے کو لیا ہم نے، تالاب میں ڈال دیا، اس پانی کو، ایک گلاس پانی لیا، تالاب میں ڈال دیا. تو یہ بتائیے جو تالاب میں ہم نے پانی ڈالا ہے وہ پانی ختم ہوگا؟ ہاں ختم ہوگا، لیکن اس کی مدت، اس کی عمر طویل ہو جائے گی. اس لیے کہ جو زمین پہ ہم نے پھینکا وہ فوراً، چونکہ زمین کے اندر انجذاب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو جو ہم نے پانی پھینکا وہ پانی میں جذب ہو گیا، لیکن ہم نے اسی پانی کو تالاب میں پھینک دیا، تالاب میں لے جا کے ڈال دیا. تو جب تک تالاب رہے گا، جب تک وہ تالاب باقی رہے گا، اس میں ہمارا ڈالا ہوا پانی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کی ایک طبعی عمر ہے. جب تک وہ تالاب رہے گا پانی رہے گا. لیکن اسی پانی کو اگر ہم نے ندی میں ڈال دیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اگر اسی پانی کو ہم نے ندی میں ڈال دیا تو بتائیے کتنے دن تک وہ پانی محفوظ رہے گا؟ بھائی کسی چیز کا وجود تو نہیں ختم ہوگا نا، وہ پانی اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو وہ پانی تو رہے گا نا، وہ پانی تو رہے گا نا. دریا میں ڈال دیا تو بتائیے اس پانی کی عمر بڑھ گئی، اس پانی کی عمر بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس قطرے کو ہم نے ایک وسیع دریا میں ڈال دیا. جب تک وہ دریا بہتا رہے گا، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس میں ہمارا وہ پانی کا قطرہ موجود رہے گا. اچھا، غالب کا ایک شعر آ گیا، ہمیں یاد آ گیا اسی سے ریلیٹڈ، کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دما ہو جانا. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. تو وہی پانی ہم نے دریا میں ڈالی، جب تک دریا رہے گا تب تک وہ پانی، اس قطرے کا وجود رہے گا. اب آپ یہ بتائیے اگر اسی قطرے کو، اسی پانی کو جو آپ نے تالاب میں ڈالا تھا، اس کی ایک محدود عمر تھی، اس کو دریا میں ڈالا، اس سے زیادہ عمر ہو گئی، اگر اسی پانی کے قطرے کو آپ نے سمندر کے حوالے کر دیا، سمندر کے حوالے کر دیا تو اس کی عمر طویل ہو جائے گی. جب تک اس کرۂ ارض پر سمندر موجود رہے گا، اس کے موجوں میں آنے والے مد و جزر، اس کی طغیانیوں کے ساتھ آپ کے پانی کا قطرہ بھی موجود رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کی بے پناہ وسعتوں کے حوالے ہم نے اس قطرے آب کو کر دیا. جب ہم اس قطرے آب کو، جب ہم نے اس قطرے آب کو جس کے فنا ہو جانے کا خطرہ تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے فنا ہو جانے کا خطرہ تھا، ہم نے اس کو سمندر کے حوالے کیا تو اس کی عمر بڑھ گئی. تو بس یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنی شہرت کسی کے حوالے کر دیں تو اس میں دائمیت ہو جائے، وہ برقرار رہے. تو اس کائنات میں کوئی ایک ایسی
شخصیت لے کے آؤ کہ جس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر دوامیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر بقا پائی جاتی ہو، جس کے اندر فنا کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، تو وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت ہمیشہ باقی رہے، آپ کی عزت ہمیشہ باقی رہے، آپ کی شہرت ہمیشہ باقی رہے، آپ کی زندگی ہمیشہ باقی رہے، تو آپ کو چاہیے کہ ولایت علی کے، حسین کی محبت کے سمندر میں اپنے وجود کو غرق کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ سلامت رہیں۔ تو یہ ہے نا لاجیکل پوائنٹ ہے نا، ویلڈ ہے۔ یہاں تک علم بھی فنا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں، تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علم کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، مطلب کہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے اگر اقتصادیات پہ بہت اچھی کتاب لکھ دی، بہت اچھی کتاب لکھ دی، یا کوئی بڑا شاعر گزرا آج سے 100 سال 200 سال پہلے اس نے شاعری کی، تو وقت کے حساب سے اس میں بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے کہ زمانے کے حساب سے زبان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہے۔ آج سے 150 سال 200 سال پہلے جو شاعر گزرے، شعراء گزرے، انہوں نے جن ترکیبات، جن لفظیات کا استعمال کیا، جن تراکیب کا استعمال کیا، جن مصطلحات کا استعمال کیا، جس مصطلحات کا استعمال کیا، جس تلمیحات کا استعمال کیا، جو استعارے استعمال کیے، جو تشبیہیں استعمال کی، وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایک سیلانی کیفیت کا نام ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آج سے ہمارے بچپن میں بہت سے ایسے لفظ یہاں بولا جاتا تھا جو اب نہیں بولا جاتا۔ کیوں؟ آدمی تو وہی ہیں، گاؤں بھی وہی ہے، ماحول بھی وہی، کیوں نہیں بولا جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان ویلڈ نہیں رہی، وقت کے ساتھ وہ زبان وقت کا ساتھ نہیں دے سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جو پرانے شعراء گزرے ہیں، جن کے ہاں جو اشعار، جو لفظیں استعمال ہوئے، ان کی متروکات کی فہرست تیار کی گئی ہے کہ یعنی پہلے یہ لفظ بولا جاتا تھا، اب اس زمانے میں وہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ کوئی بھی شاعر ہو اے ٹو زیڈ، وہ لفظ اس زمانے میں بولا جاتا تھا، چونکہ اس زمان کے، اس عہد کی تقاضا کچھ اور تھا، اس کا ماحول کچھ اور تھا، اس ماحول میں بولی جانے والی زبان کچھ تھی، اس کے استعارات الگ تھے، اس کی تشبیہات الگ تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، انسان کی ضرورتیں بدلتی گئیں، ضرورت کے ساتھ لفظیات کا استعمال ہونے لگا۔ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی، آپ جو کوڈ استعمال کرتے ہیں موبائل میں یا جدید ٹیکنالوجی میں، آج سے 100 سال پہلے وہ چیز نہیں تھی، لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا موبائل کسے کہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ موبائل کیا چیز ہے، سم کیا چیز ہے، کمپیوٹر کیا چیز ہے۔ 150 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا اس زمانے کے لوگوں کو، لیکن آج کے نوجوان کو معلوم ہے۔ تو اس زمانے کے جو اصطلاحات ہیں تو وہ آج ویلڈ ہے، لیکن 200 سال کے بعد کوئی نئی چیز آ جائے گی تو وہ چیز متروک ہو جائے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے بہت سی ایسے علم ہیں جو ویلڈ ہو گئے ہیں، جن کا اس زمانے میں وہ کام نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوگا۔ جیسے اقتصادیات پہ بہت اچھی کتاب کسی نے لکھی، یعنی معاشیات پہ، یعنی لکھا، بہت اچھی کتاب لکھی، اس پہ اس کو نوبل پرائز بھی مثلاً مل گیا، یعنی اس کی پذیرائی ہوئی، لاکھوں سینکڑوں کے تعداد میں اس کے زمانے میں ایڈیشن چھپے۔ لیکن جو اقتصادیات پہ کتاب 10 سال پہلے لکھی گئی تھی، تو آج تو معاشیاتی نظام اور اقتصادیاتی نظام بدل چکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اس زمانے کا اقتصادی ماحول تھا، جو زمانے کا تھا، وہ آج کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، اس پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس زمانے کی اقتصادیات الگ تھی، معاشیات الگ تھی۔ آج کا معاشیاتی نظام الگ ہے، آج کا اقتصادی معاشرہ الگ ہے، تو وہ چیز تو رہے گی لیکن انویلڈ رہے گی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ یعنی اگر انسان اپنے علم سے، اپنے دماغ سے، اپنے علم کی بصیرت سے، اپنے ذہن کی بینائی سے، اپنے عقل کی دانائی سے اگر کوئی علم کے میدان میں کام کرتا ہے، کوئی کتاب تیار کرتا ہے، تو ہو سکتا
سکتا ہے وہ کتاب اس عہد کی سب سے بڑی کتاب رہی ہو اور اس پہ اس کے ہزاروں ایڈیشن چھپے رہے ہوں، لیکن آج کے زمانے میں اس کتاب میں تبدیلی کی ضرورت پڑ گئی. بس یہی بات ہے قرآن میں اور انسان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں، یہی فرق ہے. جو لوگ کتاب لکھتے ہیں اپنے علم کے حساب سے لکھتے ہیں تو زمانے کے حساب سے وہ منسوخ بھی ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد. بھائی 1400 سال سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن کی کوئی آیت بھی تبدیل نہیں ہوئی، قرآن کا کوئی زیر و زبر نہیں تبدیل ہوا. کیوں؟ اس لیے یہ ایک آفاقی کتاب ہے، یہ ایک آفاقی کتاب ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. تو یعنی انسان جو چیز بنائے، جو کام کرے، جس چیز کو اپنا کہے یا کوئی چیز تیار کرے، انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ایک وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ کہاں تک سفر کرتا ہے. یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیز، انسان کی بنائی ہوئی چیز، انسان کی بنائی ہوئی چیز ایک وقت محدود تک ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انسان دنیا میں کوئی بھی چیز بنائے تو وہ آفاقی نہیں ہوتی، لیکن جسے اللہ بناتا ہے وہ آفاقی ہوتا ہے. بس یہی بات ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے میں. جسے انسان بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور جسے اللہ بناتا ہے وہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تقصدونی. یہ ہے انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں فرق. انسان کے اندر نقص ہے، بنیادی طور سے انسان کے اندر نقص ہے. لیکن ایک بات ہے انشاءاللہ آخری کلام میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے اس کی تشریح کر کے آپ کی ذمت تمام. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. بہت قیامت کی آیت ہے. قرآن کی حکمت اور قرآن کی آفاقی بصیرت کو ملاحظہ کریں. اللہ کہہ رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے، اللہ کہہ رہے ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا، اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. اللہ نے بہت سی چیزیں خلق کی، بہت سی چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہوئی. یعنی اللہ نے صلوات پڑھے حضرت محمد بن آگے بارے دیگر نعرے صلوات. انشاءاللہ بہت آہستہ آہستہ، چونکہ کافی نقاہت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، اور اللہ نے زمین کو بھی خلق کیا، آسمان کو بھی خلق کیا، چاند کو پیدا کیا، ستارے پیدا کیے. اللہ نے زمین کو اپنی تخلیق کا شاہکار نہیں بتایا. اللہ نے سورج کو اپنی تخلیق کا شاہکار نہیں بتایا. اللہ نے قسم ضرور کھائی والشمس وضحاها، قسم سورج کی، چمکتے ہوئے سورج. واللیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی چمکتے ہوئے، تلاها چمکتے ہوئے چاند کی قسم. واللیل اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها. رات کی قسم،
رات کی قسم جب اس کی تاریکی کائنات کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اس دن کی قسم، اس وقت چاشت کی قسم، اللہ نے قسم اور قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم اس ستارے کی جو ٹوٹ کر چلا۔ اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے، ستارے تو بہت سے ہیں، اللہ نے سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی، یعنی آسمان میں کچھ ایسے ستارے ہیں، کوئی ایسا ستارہ تھا جس کو اللہ نے قابل قسم سمجھا، وہ ستارہ کون تھا؟ وہی ستارہ تھا جو در فاطمہ پہ آیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی آسمان کی وسعتوں اور اس کی بلندیوں پر چمکنا والا ستارہ جب اپنے انکسار کی منزل میں آ کر در بطول پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اسے قابل قسم سمجھنے لگتا ہے اور اس کی قسم کھانے لگتا ہے۔ والنجم یہ ہو گیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن بہ نقعا فواسطن بہ نقعا، یہ گھوڑے کی اللہ نے قسم کھائی، چھٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو میدان جنگ میں جن کی پتھروں پہ ٹاپیں پڑتی ہیں تو اسے چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور آگے بڑھ کے اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہے، اس گھوڑے کی قسم جو میدان جنگ میں اپنے شہسوار کے ساتھ اپنے مد مقابل ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے شہسوار کی مدد کرتا ہے، تو اس کے نتھونے سے جو ہوا نکلتی ہے اللہ اس ہوا کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ قرآن کی بلاغت، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ وہ گھوڑا جو میدان جنگ میں اپنے شہسوار کی صلوات پڑھیں محمد والے میں آگے آئے تشریف لائیں۔ بآخری کلام میں اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، زمین کی، ستاروں کی قسم کھائی، ستاروں کی بھی قسم کھائی، اور اللہ نے گھوڑے کی بھی قسم کھائی۔ یہ لیجئے، شاہکار انسان کو بنایا، قسم زمین کی کھا رہا ہے، قسم سورج کی کھا رہا ہے، قسم رات کی کھا رہا ہے، قسم دن کی کھا رہا ہے، قسم ان گھوڑوں کی کھا رہا ہے کہ جو میدان جنگ میں اپنے شہسوار کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا فرض ادا کرتے ہوئے دشمنوں کے مقابل پر جب ڈٹ جاتا ہے تو اس کے نتھونوں سے جو ہوا نکلتی ہے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس گھوڑے کے نتھونے سے نکلنے والی ہوا کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا، ایک مثال دے دی کہ دیکھو میدان جنگ میں اگر کوئی مرکب اپنے شہسوار کے ساتھ اب دشمنوں کے مقابل پر ڈٹ جائے تو اللہ اس کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی بھی قسم کھاتا ہے، اس گھوڑے کی بھی قسم کھاتا ہے، اس گھوڑے کے نتھنوں سے نکلنے والی ہوا کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو وفاداری سب سے بڑی شرط ہے کہ اگر جانور بھی وفاداری کرے، میدان چھوڑ کر نہ بھاگے، تو اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے، لیکن جو اپنے مالک کو، جو اپنے مولا کو میدان جنگ میں پش دکھا کر فرار کر جائے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن، تو وفاداری شرط ہے۔ اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو ماتم ہوتا ہے، یہ وفاداری کا درس ہے بھائی، وفاداری کا درس ہے، مساوات کا درس ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ اگر آپ اس فرش عذاب پہ آنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت پر حسینی رنگ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ حسینی رنگ
اگر اثر انداز ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی زبان خود بخود سچ بولنے لگے گی. آپ کا ہاتھ کسی کا حق غصب کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتا 10 مرتبہ آپ سوچیں گے، اس لیے کہ حسینیت کسی کے حق چھیننے کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی پہ ظلم ڈھانے کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی یتیم کا مال کھانے کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی بیوہ کی جائیداد کو ہڑپ لینے کا نام نہیں ہے، حسینیت کسی کے خلاف ظلم ہو اور اس کے خلاف صدائے احتجاج نہ بلند کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت تب تک آپ کے دل میں صلاحیت نہیں کرے گی کہ جب تک آپ حسین کو اپنے دل میں بسا نہیں لیں گے اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ کی زبان سچ بولنے لگے، آپ کی آنکھ حق دیکھنے لگے، آپ کا ہاتھ ظلم کے خلاف اٹھے، ظالموں کے ظلم کے خلاف اٹھے، مظلوموں کی حمایت میں اٹھے. یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت کا درس ہے، یہی حسینیت کا پیغام ہے. آج کی مجلس میں، آج کی مجلس میں یہی سب سے بڑا پیغام ہے. اگر بھائی کسی بھائی کے خلاف بدتمیزی سے بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ حسین اس کی زبان پہ ہے، دل میں حسین نہیں. اگر بیٹا اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ حسین اس کی زبان پہ ہے، اس کے دل میں نہیں. اگر پڑوسی کے حق کا خیال ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی زبان پر حسین کا نام ہے، اس کے دل میں حسین نہیں. اگر آپ سماج اور معاشرے میں اختلاف کا سبب بنے، آپ کی ذات، آپ کی زندگی، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی کام لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ حسین ابھی آپ کی زبان پہ ہے، آپ کے دل میں نہیں. اگر معاشرے میں اختلاف، بھائیوں کے درمیان اختلاف، پڑوسیوں کے درمیان اختلاف، بزرگوں کا احترام ختم ہو جانا، بھائی بھائی میں لڑائی ہونا اور بچوں میں علم کا نہ ہونا، جہالت کا عروج بڑھ جانا اور علم سے دور ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف جلوس نکل رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، فرش عذاب بچھ رہا ہے، تبرکات بانٹے جا رہے ہیں، ہم تبرکات کھا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوا. حسین انقلاب کا نام ہے. اگر آپ کے دل میں حسین کا نام سننے کے بعد آپ کے دل میں انقلاب کی لہریں موجزن ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسین آپ کے دل میں اتر رہے ہیں. حسینیت اگر دل میں اتر جائے تو معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا، محلے، گاؤں، قریہ اور شہر سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے. اگر ہمارے وہ نوجوان جو علم اٹھاتے ہیں، ان سے پیغام، ان سے خطاب انشاءاللہ اس کے بعد رفت مسائب اپنے نوجوان دوستوں سے، آج وہ نوجوان جو علم اٹھاتا ہے، جلوس میں پیش رہتا ہے، مجلس میں سب سے آگے بیٹھتا ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، لیکن اگر وہ علم سے دور ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر حسینی انقلاب کا، حسین کے جو زندگی ہے، جو آفاقی کردار ہے حسین کا، اس کے عکس اس کے زندگی میں نہیں ہے. تو اگر کوئی پڑھا لکھا نوجوان بھی ہو، علم اٹھاتا ہو تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اس کے دل سے پوچھو، اس لیے کہ وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور عزاداری سے وابستہ ہے، علم اٹھا رہا ہے، تو اس سے کبھی ناانصافی کو امید نہ کرنا. اس کے لیے منزل عمل میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ منزل عمل میں نہیں ہیں تو آپ یا حسین کرتے رہیے، آپ حسین کرتے رہیے، لیکن آپ کے اس عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ حسین نے پوری کائنات کو لرزہ براندام کر دیا اپنے اقدام سے. سوچو، ابھی ہماری طبیعت خراب ہے، مجلس پڑھنے سے پہلے ہماری طبیعت خراب، بخار کی وجہ سے عجیب کیفیت تھی، زبان میں لکنات، بولنے میں تکلیف، ذہن منتشر، ایک چھوٹے سے عارضے.
وقتی طور سے بخار، یہ کیفیت آپ سوچ لیجیے اس حسین کے بارے میں جس نے کربلا کے میدان میں کتنی عظیم قربانیاں پیش کیں، لیکن حسین کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ تو یہ حسین کا کردار ہے، یہ حسین کا کردار، یہ حسین کا عمل ہے جو آج پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ حسین کا عمل، حسین اپنے عمل کی وجہ سے زندہ ہیں، حسین اپنے نظریے کی وجہ سے زندہ ہیں، حسین اپنے مقصد کی وجہ سے زندہ ہیں، حسین اللہ کی وحدانیت کے تحفظ کے لیے زندہ ہیں۔ جب تک مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آتی رہے گی اور محراب میں سجدہ ریز رہے گی خلقت خدا، تو سمجھ جانا کہ حسین کا مشن زندہ ہے، حسین کا نظریہ زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، مسجدوں سے اذان کی آواز، مومنین کا اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد تک جانا، یہ حسین کے عمل کی تعاصی ہے۔ ایسا کوئی کردار نہیں ہے حسین کی عظمت کا اندازہ کرے۔ بس میں اپنی گفتگو تمام کر چکا، چند فقرے مصائب کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کے بیٹھ کر مجلس میں رو سکتا نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ روئیے، جی بھر کے روئیے حسین پر۔ کائنات نے حسین جیسا مظلوم نہ اس صدی میں تھا، نہ آج بھی حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ آج بھی یزیدیت حسینی نظریات کے خلاف محاذ آرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب ہم مجلس فرش اعضا بچھاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ علم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جلوس میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا آپ کے آنسوؤں پہ تنقید کرتی رہے، آپ کے مجلسوں پہ تنقید کرتی رہے، آپ کے عزاداری پہ تنقید کرتی رہے، آپ کے جلوسوں کے خلاف بولتی رہے، تو سمجھ جانا کہ آپ حسین کے راستے پر گامزن ہے۔ اس لیے کہ یزیدیت کو ایک لمحے کے لیے نہیں پسند ہے کہ حسین کا نام لیا جائے، نہ حسین کا نام لے کر رونے والا۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی عزادار روڈ پر، سڑکوں پر، چوراہے پر، عزا خانے میں، اپنے گھر سے باہر یا حسین کر کے روتا ہے یا حسین کہہ کر روتا ہے، تو یزیدیت کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یا حسین آپ کا، یا حسین کہنا آپ کا، یا حسین کہہ کے رونا یزیدیت کے چہرے سے نقاب کھینچتا ہے، یزیدیت بے نقاب ہوتی ہے۔ تو آپ روتے رہیے حسین کے غم میں، کہیں بھی حسین کا تذکرہ سنیے تو اس تذکرے میں ضرور شامل ہوئیے، جہاں بھی حسین کی بات ہو اس مجلس میں ضرور بیٹھیے۔ اگر حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہو تو ضرور رونا چاہیے۔ کیوں نہیں رونا چاہیے بھائی، کیوں نہیں رونا چاہیے؟ کوئی حسین جیسا مظلوم تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی حسین جیسا مظلوم ہوتا تو ہم قطعاً حسین پر گریہ نہ کرتے، ہم اتنے اہتمام کے ساتھ تو نہ گریہ کرتے نا۔ اگر حسین جیسا کوئی مظلوم اس دنیا میں ہوتا، بخدا حسین جیسا کوئی مظلوم نہیں، اہل حرم جیسے کوئی مجبور نہیں، کوئی بے بس نہیں، کوئی اسیر اور یتیم ایسے نہیں جو خانمادہ عصمت و طہارت میں تھے۔ کربلا کے میدان میں کیسے کیسے یتیم بچے تھے، کیسے کیسے اسیر خواتین تھیں، کتنی دل رسیدہ تھیں، کتنی مصیبت زدہ تھیں، کتنے مصائب میں گرفتار تھیں، کتنی حسرتیں تھیں ان کے دل میں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، رونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پرسہ دیں اسیران کربلا کا، روئیں، تڑپ کر روئیں، ایسے روئیں جیسے مولا سجاد روتے تھے، مولا سجاد روتے تھے۔ ایسے روئیں جیسے شہزادی زینب اپنے دل میں رونے کی تمنا لیے اس دنیا سے گزر گئی۔
شہزادی زینب کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کیا گیا، ہمارے ساتھ وہ ناانصافی کی گئی، ہمیں ایسا اسیر بنایا گیا، ہمیں کوفہ و شام کے بازار میں ایسے لے جایا گیا کہ زنجبار کے غلاموں کو بھی نہیں لے جایا جاتا۔ ہماری شہزادی کہتی رونے کے لیے کافی ہوگا، رونے کے لیے کافی ہوگا کہ ہماری شہزادی کہتی ہیں کہ جب ہمیں اسیر بنا لیا گیا، جب ہمیں اسیر بنا لیا گیا، ہمارے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے، ہمارے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے، ہمارے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے، ہمیں کوفہ و شام کے راستے سے گزارا جانے لگا، کوفہ و شام کے راستے سے گزارا جانے لگا، اور یزید کی طرف سے منادی دی گئی تھی کہ دیکھو باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، قیامت ہے، خدا کی قسم قیامت ہے۔ اس امت پر، اس امت رسول کو کیا کہا جائے، قیامت تک رویا جائے تو کم ہے۔ رسول خدا کے 50 سال کے بعد دنیا سے جانے کے 50 سال کے اندر رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان کی اولاد کو ذبح کر ڈالا، ذبح کر دیا، پیاسا قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہماری شہزادی کے دل میں یہی حسرت تو تھی نا، بیان کرتی ہے کہ جب ہمیں کوفہ و شام کے بازار سے گزارا جاتا، جب ہمارا قافلہ کسی چوراہے پہ پہنچتا، کسی بازار میں پہنچتا، شہزادی کہتی تھی جب کسی چوراہے کسی بازار میں جب ہمارا قافلہ پہنچتا تھا تو ہمارے سامنے ایک ہجوم ہوتا تھا، تماشائیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی زینب فرماتی ہے کہ ہمارے سامنے تماشائیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ جب وہ قافلہ پہنچتا تھا وہاں نا، تو ایک ایک شہید کا سر آگے کر دیا جاتا تھا۔ زینب بڑی حسرت سے ان تماشائیوں کی طرف دیکھتی تھی، ہماری شہزادی ان تماشائیوں کی طرف دیکھتی تھی۔ اس تماشے دیکھنے والوں کے آخری فرد پر ہماری شہزادی زینب کی نگاہ ہوتی تھی، نگاہ دیکھتی تھی، ان کے دل میں یہ حسرت رہتی تھی، مجمع کو دیکھ کے کہتی تھی اپنے دل میں کاش ان تماشائیوں کے مجمع میں ہمارا بھی کوئی چاہنے والا ہوتا۔ ہماری شہزادی کی دل کی حسرت مجمع تماشائیوں کے ہجوم کے آخری فرد کی طرف دیکھ کے کہتی کاش اس مجمع میں کوئی غیرت مند انسان ہوتا یا کوئی غیرت مند خاتون ہوتی، مجمع سے آگے آ کر ہمارے پاس آتی اور اتنا صرف کہہ دیتی کہ اے زینب مجھے تمہارے اکبر کے مارے جانے کا بڑا دکھ ہے۔ اے زینب مجھے تمہارے اکبر کے مارے جانے کا بڑا دکھ ہے۔ کاش کوئی کہہ دیتا، لیکن اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی نہ، کوئی ایسا مرد نہیں تھا، کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو شہزادی کے قریب آ کر ان کو تعزیت دیتی، انہیں علی اصغر کا پرسہ دیتی، انہیں اکبر کا پرسہ دیتی، انہیں اون و محمد کا پرسہ دیتی، انہیں قاسم کے پامال شدہ لاشوں کے ٹکڑے کا پرسہ دیتی، انہیں سکینہ کے بہتے ہوئے کانوں سے پھٹے ہوئے کانوں کی لویں سے بہتے ہوئے خون کا تعزیت پیش کرتی۔ کوئی نہ نکلتی تو ہماری شہزادی حسرت سے آگے گزر جاتی۔ ہاں کیوں نہ گزر جاتی، اس لیے کہ علی اکبر کا سر آگے ہوتا تھا، پیچھے پیچھے زینب ہوتی تھی، زینب کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پہ پڑتی تھی تو زینب تڑپ جاتی تھی۔ کیوں نہ تڑپ جائے، ہم شبیہ پیغمبر تھے نا۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ جب یہ شہزادہ کربلا کے میدان میں گیا نا، جب سنان ابن انس نے علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا، بس آخری جملہ، مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سے اس جملے کو سنیں گے، آپ کے حوالے یہ جملہ آپ جیسے سنیں، ہماری طرف سے کوئی قید نہیں ہے، بس حق ماتم ادا ہو جانا چاہیے، حق ماتم ادا ہو جانا چاہیے۔ جب سنان ابن انس نے علی اکبر کے چاند جیسے سینے پر ایک نیزہ مارا اور نیزہ نکالنے کے کوشش کی تو نیزے کے علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی۔
علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی۔ علی اکبر کو اتنا احساس تھا کہ میرا بابا بہت غریب ہو گیا ہے، میرا بابا بہت ضعیف ہو گیا ہے۔ جملہ سن لو دوستو، رونا حق مادہ مدہ کرنا کہ میرا بابا غریب ہو گیا ہے، اس لیے کہ میدان قتال میں جو بھی گرتا تھا وہ حسین کو آواز دیتا تھا مولا مدد کو، لیکن علی اکبر نے اپنے بابا کو بلایا نہیں، صرف اتنا کہا یا ابتاؤ علیکہ منی سلام، آئے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے، میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین کے کانوں سے نوجوان بیٹے کی آواز ٹکرائی، حسین بے تحاشا میدان کی طرف دوڑے۔ ایسے نہیں دوڑے، نوجوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹی نے آواز دی تھی نا۔ حسین کے دل سے پوچھو، حسین چلتے تھے الجھ کر زمین پر گرتے تھے، یا علی کہہ کر کھڑے ہوتے تھے، کچھ دور چلتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ میر انیس نے کہا ہے اے کربلا نکلا ہوں میں جوان پہ سر کی تلاش کو، اے کربلا بتا میرے اکبر کی لاش کو۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے، آخری جملہ، حسین علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے۔ علی اکبر نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، حسین سمجھ گئے۔ حسین نے علی اکبر سے خیریت پوچھی، بیٹا آپ نے ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا نہیں بابا اس ہاتھ کو نہ ہٹائیے، آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ حسین نے کہا بیٹا آپ گھبراؤ نہیں، میں یہ زخم ضرور دیکھوں گا۔ ہاتھ ہٹایا، زخم دیکھا، حسین نے زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا۔ بس آخری جملہ مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سے سنیں گے۔ حسین نے آستین سمیٹی، کربلا کی گرم ریت پر حسین بیٹھ گئے، علی اکبر کے سینے کو، علی اکبر کو اپنے بازو پر رکھا، اپنے زانو پر رکھا، علی اکبر کے زخموں کو دیکھا، اور حسین نے چٹکیوں سے علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، چٹکی ڈالی، اور اس چٹکی سے علی اکبر کے سینے میں، علی اکبر کے کلیجے سے الجھی ہوئی سینا کو پکڑا، اور یا علی کہہ کر جب سینا کھینچی ہے تو اس علی میں علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ حسین نے کہا اے خدا یہ میری قربانی قبول کر، جو شام شبیہ پیغمبر ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔